السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ دو قومی نظریہ: بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ آج کل تو رشتے دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہوں گے، دولت والے کامیاب ہوں گے، مگر قرآن کہتا ہے کامیاب ہوں گے ایمان والے۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزارتے ہیں۔ سارے فرشتے ہی ملے ہیں ہمیں تو کوئی غلطی کرتا ہی نہیں، ہمیشہ ہم ہی غلط ہوتے ہیں۔ دنیا بھی کتنی عجیب جگہ ہے نا، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ جانے کیا واقعہ ہوا، کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ اگر تم اپنے اندر بزرگوں کی سیرت پیدا کرنے کے آرزو مند ہو تو زمانے کے مصائب اور حوادث برداشت کر کے اپنے اندر نرمی اور تواضع کو مضبوط کرو۔ عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ یہ کرم ہے۔
دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ حرام کمائی شکل نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ جذبات، محبت اور مسکراہٹ صرف اسی شخص کے لیے اچھی لگتی ہے جسے لکھنے والے نے بڑی عزت کے ساتھ آپ کے نصیب میں بڑی خوبصورتی سے لکھ دیا ہو۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سب سے پاکیزہ عشق کی گواہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آئیے ہم کھلے دل کے ساتھ ان لوگوں کو بھول جائیں جو ہم سے محبت نہیں کر سکے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیبدار اور بدنما بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو اس کو خوبصورت اور خوشنما بنا دیتی ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ تقدیر ہماری دعاؤں کی بنیاد پہ لکھی جاتی ہے۔ آپ کی تقدیر میں اچھا بھی لکھا ہے اور برا بھی لکھا ہے۔ اگر آپ اچھے کی دعا کرتے ہیں تو آپ کو اچھا ملے گا، اگر آپ دعا نہیں کرتے تو آپ کو وہ ملے گا جو بچا ہوا ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل حصہ فیصلہ کرنا ہے، یا تو تھامے رہنا ہے یا آگے بڑھنا ہے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کہو ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدارا ان کی قدر کیجیے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیے۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہے، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ ہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ جھوٹ کبھی بھی سچ کو ہرا نہیں سکتا، البتہ کچھ وقت کے لیے جھوٹ غالب آ جاتا ہے، لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اس سے سامنے والا مر جائے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے واسطے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ پاک اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا، آمین۔ پوچھا، مشکل میں رہتا ہوں، کہا آسان کر ڈالو کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی زیادتی کو صبر اور شکر سے جھیلا ہے تو بے فکر ہو جائیے، پروردگار اس کو بہت مہنگے داموں خرید لے گا۔ خزاں میں صرف پتے گرتے ہیں، نظروں سے گرنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کے نکلو، ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ جن کی سن لو وہی فرشتہ ہیں، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ گندا ہوں، میلا ہوں، پر تیرا ہوں، بخش دے۔